تو نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اب تک جو نامزدگیاں کی ہیں ان کا بنیادی تعارف آپ نے دیکھا. ان کا انتخاب ملک کی خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی کی سمت کے بارے میں کیا اشارے دیتا ہے، اسی بارے میں ہم بات کریں گے امریکہ کی بوسٹن یونیورسٹی کے پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے ڈین ڈاکٹر عادل نجم سے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس دس مارننگ. یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ سبھی افراد سالہ سال سے واشنگٹن کے جو پالیسی سرکلز ہیں ان کا حصہ رہے ہیں، جو بائیڈن اور براک اوباما کے لیے کام کر چکے ہیں، تو ان کو دوبارہ سے لے کے آنا جو بائیڈن کے ویژن کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ میرے خیال میں جس طرح آپ نے پوچھا سوال پہلے بھی کہ اس میں نیا کیا ہے، اس میں نیا یہ ہے کہ یہ کابینہ صدر ٹرمپ کی نہیں ہے. اس میں نیا یہ ہے کہ اگر یہی لوگ جو ہیں آج سے 4 سال پہلے نامزد ہوتے تو اس میں کوئی سرپرائز نہ ہوتی. بالکل پھر ویسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو وہی ہیں جو ہمیشہ تھے، لیکن کیونکہ یہ ٹرمپ صاحب کے بعد آ رہے ہیں اور پچھلے 4 سال میں جو ہم نے سم دیکھی یہ اس سے اتنا مختلف ہیں، اس لیے دیٹ از دا سرپرائز. تو ایک طرح سے اگر آپ یہ سوچیں کہ پچھلے 20 سال سے اگر ہم اندازہ لگائیں تو یہ لوگ جو ہیں ان کا تجربہ بھی ہے، ان کی تعلیم بھی ہے، ان کی ایک اسٹیبلٹی بھی ہے، ان اے وے ایک ڈائریکشن بھی ہے جو ہمیں پتہ ہے. لیکن اگر ہم اس کا موازنہ کریں پچھلے 4 سال سے تو میرے خیال میں اس سے زیادہ مختلف ہو نہیں سکتا تھا. ان سم ویز لگتا یہ ہے کہ جو بائیڈن ہیز گون آؤٹ ٹو فائنڈ کہ کون سا ایسا شخص، کون سی ایسی چیز ہے جو ڈائریکٹ اپوزٹ ہے آف دا لاسٹ 4 years. لیکن کیا ٹرمپ انتظامیہ سے مختلف ہونا کافی ہوگا؟ کیونکہ کچھ ایک چیزیں جن پہ جو بائیڈن کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی ریورس کرنا چاہتے ہیں، اس میں پیرس کلائمیٹ چینج اکارڈ ہے، ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر معاہدہ تھا وہ اس کو بھی دوبارہ سے بحال کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے جو امریکہ کی علیحدگی ہے اس کو بھی وہ روکنا چاہتے ہیں. تو کیا ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیز کو ریورس کرنا ہی کافی ہوگا؟ میرے خیال میں بائیڈن صاحب کے لیے اور ان کے جو حامی ہیں ان کے لیے تو نہ صرف یہ امپورٹنٹ ہے بلکہ یہ لازمی ہے، یہ نیسیسری ہے. کیونکہ ان کی تو الیکشن کیمپین اور ان کی جو سپورٹرز ہیں ان کا تو موقف ہی یہ ہے کہ جو ان کے نظر میں غلط ڈائریکشن پہ امریکہ چل پڑا تھا، پہلا کام یہ ہے کہ اس ڈائریکشن کو ٹھیک کیا جائے. سو اچھا. یہ آسان نہیں ہوگا. میرے خیال میں کلائمیٹ جو اکارڈ ہے اس سے نکلنا تو پہلے دن پہ اناؤنس ہو جائے گا کہ جناب ہم واپس آ رہے ہیں پیرس میں. لیکن امریکہ پہلے بھی پیرس میں جب تھا بھی تو کوئی اتنا مؤثر اداکار نہیں تھا پیرس میں. وہ کلائمیٹ چینج پہ کوئی بہت بڑا لیڈر نہیں تھا. جو ایران کا معاہدہ ہے اس سے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے اس کو ریورس کرنا بالکل آسان نہیں ہوگا. جو مڈل ایسٹ کی پالیسی ہے وہ تو ریورس کرنا نیئرلی امپاسبل ہوگا. جہاں تک بات رہی WHO وغیرہ کی اور انٹرنیشنل اداروں کی، میرے خیال میں اس میں آپ پہلے دن پہ دیکھیں گے تو کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے ڈے 1 پہ. میرے خیال میں جنوری 20 کو یہ اعلان ہوں گے کچھ ٹھیک ہے. لیکن جنوری 21 جو ہے وہ جنوری 20 سے کہیں زیادہ مشکل ہوگا. ٹھیک ہے. یہ بتائیے، میں تھوڑا سا ٹونی بلنکن کے ریکارڈ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی، بیکاز گلوبل سطح پہ جو امریکی خارجہ پالیسی ہے وہ اسے لیڈ کریں گے، ان کو نامزد کیا گیا. ان کا ریکارڈ اگر دیکھیں تو وہ ایران کے ساتھ تو جوہری معاہدے کے حق میں تھے، روس کے ساتھ بھی نیو اسٹارٹ ٹریٹی کے وہ حامی ہیں جس کا مقصد جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے میں کمی لانا ہے. لیکن وہ جو بائیڈن کے مشیر تھے جب بائیڈن نے عراق جنگ کی حمایت کی، اور بلنکن یمن جنگ کے بھی حامی تھے. بعد میں انہوں نے اپنی رائے بدلی اور شام کی جنگ کی اگر ہم بات کریں تو گزشتہ سال ہی انہوں نے ایک مضمون لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ضرورت سے کم عسکری طاقت استعمال کی. تو بیرون ملک فوجی مداخلت کے بارے میں ناقدین کی رائے میں ان کی ریکارڈ پہ کچھ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، کچھ سوالیہ نشان لگائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی کہ امریکہ کی فورن پالیسی میں جب جو بائیڈن بھی بات کرتے ہیں اتحاد کی، امریکہ کو لیڈرشپ کی واپس پوزیشن پہ لانے کی، تو فورن انٹرونشن یا مداخلت کے لیے اس کا کیا معنی نکلتا ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ جو جتنے آپ نے جو اگزامپلز دیں جو بہت ہی اچھی ہیں، یہ تمام وہ ہیں جو ایسی نہیں تھی کہ سارا امریکہ ایک طرف ہو. اس میں یہ کیونکہ اتنے بڑے فیصلے ہیں، جنگ کے فیصلے اتنے بڑے فیصلے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ملک، کوئی بھی طاقت جو ہے اس میں اندر دراڑیں ہوتی ہیں. تو جو آپ کا کہنا بالکل درست ہے اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے واپس جانے والی بات ہے، تو بائیڈن صاحب کی نظر میں اور ان کی ٹیم کی نظر میں واپس جو جانا ہے وہ علاقہ ہے جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کی برتری جو ہے دنیا مانتی تھی. جو ایسا تھا نہیں. یقیناً ایک دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ دنیا کی تمام دنیا کہتی ہے کہ جناب یہی اچھا فیصلہ ہے. تو آئی تھنک یہ اخذ کرنا کہ جناب یہ بڑے ٹریگر ہیپی ہوں گے اور جنگیں ڈھونڈیں گے، آئی ڈو ناٹ تھنک از رائٹ. آن دی ادر ہینڈ جو امریکن پاور کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کی پچھلے 20 ایک سال میں پالیسی تھی، یہ اس کی ریٹرن ہے.
सो दैट मीन्स कि पावर का इस्तेमाल, कुव्वत का, ताकत का इस्तेमाल, फौज का इस्तेमाल जो है, इनके लिए वंस अगेन एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर है। लेकिन मेरा ये नहीं ख्याल कि कोई भी हुकूमत, चाहे वो ओबामा हो, चाहे वो बाइडन हो, आप कोई भी हुकूमत जो है वो हंगरी होती है कि हम जंगें शुरू कर दें। जंग शुरू करना किसी हुकूमत के लिए आसान नहीं होता, लेकिन इन अ वे दैट ऑप्शन इज बैक ऑन द टेबल, और ये हम जरूर देखेंगे इस टीम के साथ। ऑलराइट, डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ थे बॉस्टन यूनिवर्सिटी से। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू।